دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہو، اولاد کا رشتہ ہو، دادا دادی کا رشتہ ہو، نانا نانی کا رشتہ ہو، یہ سارے رشتے دنیا میں بنے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ جنت میں بنا۔ جب اس کو اپنے دوستوں کے گھر پارٹی میں جانا ہوتا تھا تو میں چھوڑ کے آتا تھا، یہ جا نہیں سکتا تھا، اتنا سا بچہ کیسے جائے گا؟ بابا بابا ایک ایک چپس کے 10 روپے 20 روپے 50 روپے کے چپس کے لیے، کینڈیز کے لیے، پینسل کے لیے روتا تھا، زمین میں لوٹے لگاتا تھا، مجھے گھر سے باہر جانے نہیں دیتا تھا۔ پر آج مجھے اس سے کہنا پڑتا، بیٹا مجھے دوائی لا کے دے دے، بیٹا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چل، بیٹا میرے پاس تھوڑی دیر آ کے بیٹھ جا، مجھے تجھ سے باتیں کرنی، میرا دل چاہتا۔ لیکن آج یہ اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ شوہر صاحب جو تھے بڑے پیر تھے اور بیوی ان کو مانتی نہیں تھی، دنیا مانتی تھی لیکن بیوی نہیں مانتی تھی۔ تو ایک دن شوہر نے بیوی سے پوچھا کہ تم نے دیکھا تھا ہمارے گھر کے اوپر سے تھوڑی دیر پہلے ایک پیر اوپر سے اڑ رہا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا تھا۔ کہنے لگے تمہارا اس پیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے بھائی دیکھو پیر تو یہ ہوتا ہے، تم یہاں بیٹھے ہو۔ تو انہوں نے کہا بیگم میں ہی تو اڑ رہا تھا۔ کہنے لگے اچھا میں اس لیے تو کہوں ٹیڑھے ویڑھے کیوں اڑے تھے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ میں سب سے پہلے تو یوتھ مینٹرز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے یہاں پہ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کی دعوت دی، اور ماشاءاللہ میں جب سے یہ یوتھ میٹر سٹارٹ ہوا، بلکہ اس سے بھی کئی عرصے پہلے سے فرید سے واقف ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی محنتی شخصیت ہیں، بہت محنت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ شیخ سیف اللہ ثناء اللہ، ان کی پوری ٹیم، اللہ ان کو جزائے خیر دے، علماء کا اکرام بھی کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اور آپ تمام لوگوں کو بھی شکر گزار ہوں کہ آج فرائیڈے نائٹ کافی دیر ہو چکی ہے، اسموگ بھی ہے آپ کے شہر میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جلد سے جلد چھٹکارا عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی نارمل زندگی گزار سکیں۔ تو انشاءاللہ بلا تاخیر کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، اور تھوڑا سا ہمارا سیشن انٹریکٹیو ہوگا۔ تو اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کے خیال میں بلیسڈ فیملی، ایک بابرکت فیملی، ایک اچھی فیملی سے کیا مراد ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے، اس سے کیا مراد ہوگی؟ یا چلیے آپ لوگ شاید اس لیے آئیں کہ پتہ چلے کیا ہوتی ہے اور کیسے بن سکتی ہے، تو کیا چاہتے ہیں آپ یا کیا سمجھتے ہیں آپ جناب؟ ایک منٹ صاحب پہلے میں اٹھایا جی جناب۔ ایسی زندگی اکیلے یا فیملی کے ساتھ؟ اچھا فیملی کے ساتھ، ٹھیک ہے، ورنہ کہتے ہیں بھائی وہاں بھی یہی ہوں گے کیا؟ اچھا جی ڈاکٹر صاحب۔ گڈ کمیونیکیشن ان دا فیملی، اوکے گڈ، ماشاء اللہ۔ ادھر سے اگر کوئی انپٹ ملے جی۔ دونوں میاں بیوی سیم پیج پر ہوں دین کے، تاکہ بچوں کی تربیت صحیح ہو تو پھر پوری فیملی جنت۔ دونوں میاں بیوی سیم پیج پر ہوں تاکہ بچوں کی تربیت بھی اسی طرح اچھے طریقے سے ہو سکے اور سب مل کے جنت میں جا سکیں۔ اور کوئی مل جل کر بغیر جھگڑوں کے اچھی زندگی گزرے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جی بلیسڈ فیملی سے یہ مراد ہے کہ ایک ایسی فیملی جس کے اندر محبت ہو، جس کے اندر ہمدردی ہو، جس میں اللہ کا خوف ہو، اور پھر یہ سب اس فیملی کے ذریعے ان کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ جو رشتہ ہے اور اس فیملی کا آپس میں رشتہ ہے وہ اس طریقے کا ہو کہ ساری فیملی اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائے اور وہاں بھی ایک فیملی کے طور پر رہے۔ تو ایسی فیملی ایک بلیسڈ فیملی کہلاتی ہے۔ جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں تو جو فیملی کا بیسک یونٹ ہے، جہاں سے فیملی سٹارٹ ہوتی ہے، وہ کون سا یونٹ ہے، وہ کون سا رشتہ جس سے فیملی سٹارٹ ہوتی ہے؟ ماں باپ کا، میاں بیوی کا، یا اولاد اور ماں باپ کا؟ میاں اور بیوی کا۔ یعنی جو بیسس آف اے فیملی ہے وہ ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ اس کے بعد یہ شوہر بیوی کا رشتہ جب آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتے ہیں، اور پھر دو نئے رشتے آتے ہیں، ایک ماں باپ کا رشتہ اور ایک اولاد کا رشتہ۔ تو ہم ان تینوں رشتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ویسے تو ان تین رشتوں کے ارد گرد بھی بہت سارے رشتے ہیں، یعنی رشتہ داری آ جاتی ہیں، نانا آ جاتے ہیں، دادا آ جاتے ہیں، پھر کزنز آ جاتے ہیں، پھر چاچا ماموں پھوپھی وغیرہ آ جاتے ہیں۔ لیکن جو تین بیسک
ریلیشن شپس ہیں جو ایک فیملی کی بنیاد ہوتی ہیں، ہم ان کے اوپر بات کریں گے. اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو بیسک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ. اچھا، میاں اور بیوی کے رشتے کے بارے میں نا کچھ بڑی ہی حیرت انگیز اور بڑی ہی اہم باتیں ہیں جو عام طور پہ ہمارے ذہنوں پہ نہیں ہوتی. دیکھیں، یہ جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے نا، دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہو، اولاد کا رشتہ ہو، دادا دادی کا رشتہ ہو، نانا نانی کا رشتہ ہو، چچا کا، ماموں کا، پھپھی کا رشتہ ہو، یہ سارے رشتے دنیا میں بنے. میاں اور بیوی کا رشتہ جنت میں بنا ہے. وہ واحد رشتہ ہے. ایک دوسرا، یہ میاں اور بیوی کا رشتہ وہ واحد رشتہ ہے جس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا. نانا نانی کے رشتوں کو نشانی قرار نہیں دیا، اولاد کو نشانی قرار نہیں دیا، ماں باپ کو نشانی قرار نہیں دیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کی. اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو رشتہ ہے یہ تمام رشتوں کی بنیاد ہے. اس رشتے کے بغیر کوئی رشتہ نہیں بن سکتا. اگر میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہوگا تو ماں باپ نہیں بن سکتے، اولاد نہیں بن سکتی، اور کوئی رشتہ بن ہی نہیں سکتا. اس رشتے کی وجہ سے یہ سارے رشتے بنتے ہیں. اچھا، پھر یہ وہ واحد رشتہ ہے جس میں کوئی سوتیلا نہیں ہوتا. ابھی آپ نے سنا ہے کہ مطلب ہم جانتے ہیں نا، سوتیلے بھائی، سوتیلی بہن، سوتیلے ماموں، سوتیلے چچا، سوتیلی ماں، سوتیلے باپ، سوتیلا بیٹا، سوتیلی بیٹی. کبھی سنا ہے آپ نے سوتیلے میاں؟ کوئی بول کے دیکھے. یا سوتیلی بیوی کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ وہ واحد رشتہ ہے جس میں کوئی سوتیلا نہیں ہوتا. یہ واحد رشتہ ہے. باقی سارے رشتوں میں سوتیلے ملیں گے، آپ کو سٹیپس ملیں گے، لیکن اس میں کوئی سٹیپ رشتہ نہیں ہوگا. سگا ہوگا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اچھا، ان ساری چیزوں کے بعد کہ یہ رشتہ اللہ کی آیات میں سے ہے، یہ رشتہ بنیادی رشتہ ہے، یہ رشتہ جنت میں بننے والا رشتہ ہے، اس رشتے میں کوئی سوتیلا نہیں ہوتا. یہ وہ واحد رشتہ ہے جو انسان ختم کر سکتا ہے. باپ اپنی اولاد سے نہیں کہہ سکتا میں نے تمہیں چھوڑ دیا، آج سے تم میری اولاد نہیں ہو. اولاد اپنے ماں باپ سے نہیں کہہ سکتی میں نے تمہیں چھوڑ دیا، آج سے آپ میرے ماں باپ نہیں ہو. کوئی بہن بھائی ایک دوسرے سے نہیں کہہ سکتے، کوئی چچا ماموں تایا نہیں کہہ سکتے. ان کے جو حقوق ہیں وہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، چھوڑ نہیں سکتے آپ. یہ وہ واحد رشتہ ہے جو آپ چھوڑ سکتے، ختم کر سکتے ہیں، اور بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے رشتہ ہونے سے پہلے انسان تھا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں یہ رشتہ اتنا اہم ہے، جنتوں میں بنا ہوا رشتہ جس میں سوتیلا نہیں ہو سکتا، جو اللہ کی آیات میں سے رشتہ اتنا نازک بھی ہے کہ اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑے گی، اس کا خیال کرنا پڑے گا، اس کو نرچر کرنا پڑے گا، ورنہ یہ رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت کتنے زیادہ ہماری سوسائٹیز کے اندر بھی، ویسٹرن سوسائٹیز میں تو ہے، وہ تو اب اتنا پریشان ہو گئے کہ انہوں نے رشتہ قائم کرنا ہی چھوڑ دیا. وہ اس رشتے کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، اولاد بھی پیدا کر لیتے ہیں، ساتھ بھی رہ لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دین میں تو یہ جائز ہی نہیں ہے. لیکن آج اس رشتے کے اندر بھی اتنے کرائسس آ گئے ہیں، اتنے میرج کرائسس آ گئے ہیں کہ ہر طرف ہی باتیں. تو اس رشتے کو ہمیں سنبھالنا پڑے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو کئی طریقوں سے قرآن کریم میں اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، جن میں سے ایک حصہ جو قرآن کریم میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی کو اتنے خوبصورت انداز سے اس کی گہرائی کے ساتھ بیان کیا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی پوری صورت نہیں نازل کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی پوری آیت نازل نہیں کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلکہ ایک چھوٹا سا کلمہ نازل فرمایا. اور کون مجھے بتائے گا کہ میرا اشارہ کس کلمے کی طرف ہے؟ لباس. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لباس، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رشتہ لباس ہے، یعنی یہ لباس بھی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس بھی ہیں، اور جو لباس ہے اس کا جو پہننے والا ہوتا ہے وہ لابس کہلاتا ہے.
وہ لباس بھی ہے اور لابس بھی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس بھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کا لباس پہننے والے بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ لباس کیا کرتا ہے ہماری زندگی میں۔ آئیے لباس کے فوائد پہ بات کرتے ہیں، بلیسڈ فیملی سے بعد میں بات کریں گے۔ لباس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یا کوئی فائدہ بتائیے، چلیے۔ اسموک سے کور کرتا ہے ناک کو، ٹھیک ہے جی۔ لباس کیا کرتا ہے کہ ہمیں دنیا بھر کی آلودگی سے، دنیا بھر کی مٹی سے، گرد سے، دھول سے، کیچڑ سے، گند سے بچاتا ہے۔ تو ایک شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے لیے کیا کرنا ہے کہ دنیا بھر کی جو تکلیفیں ہیں، پریشانی ہیں، اسے بچانا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے۔ نمبر 2، اور لباس کیا کرتا ہے؟ آپ لباس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ لباس کو کیسے فائدہ دیتا ہے؟ لباس ہمیں بیوٹیفائی کرتا ہے، ہمارے لیے زینت ہے۔ اس لباس کے چکر میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے بوتیک کھلے ہوئے، 50-50 ہزار روپے کے سوٹ، 5-5 لاکھ روپے کے سوٹ، 50-50 لاکھ روپے کے سوٹ شادیوں پہ بن رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے بیوٹیفائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر بیوی دونوں کے لیے لباس ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دونوں ایک دوسرے کو بیوٹیفائی کریں، ایک دوسرے کی اچھائیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں، برائیاں نہیں، خرابیاں نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی اچھائیاں دوسروں کو جا کے بتائیں، جی میری بیوی ایسی ہے اور میرے شوہر ایسے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بتانا ضروری ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے کہ وہ اتنے اچھے ہیں۔ وہ ہمارے سلمان سلیم صاحب بھی یہاں پروگرام کرا کے گئے، وہ ایک لطیفہ سناتے ہیں کہ ایک شوہر جو ہے، بیوی شوہر صاحب جو تھے بڑے پیر تھے، اور بیوی ان کو مانتی نہیں تھی، دنیا مانتی تھی لیکن بیوی نہیں مانتی تھی۔ بہت پریشان رہتے تھے کہ میں بیوی کو کیسے منواؤں کہ میں کتنا بڑا پیر ہوں۔ تو ایک دن شوہر نے بیوی سے پوچھا کہ تم نے دیکھا تھا ہمارے گھر کے اوپر سے تھوڑی دیر پہلے جب میں گھر پہ نہیں تھا ایک پیر اوپر سے اڑ رہا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا تھا۔ کہنے لگے تمہارا اس پیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے بھائی دیکھو پیر تو یہ ہوتا ہے، تم یہاں بیٹھے ہو، پیر ہو نا تو اڑ کے دکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا بیگم میں ہی تو اڑ رہا تھا۔ کہنے لگے اچھا میں اس لیے تو کہوں ٹیڑھے ویڑھے کیوں اڑے تھے؟ تو وہ نہیں مانے گی، کوئی بات نہیں، آپس میں چلنے دیں، لیکن دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو بیوٹیفائی کریں۔ نمبر 3، اور کیا کرتا ہے لباس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں؟ بس ہمارے عیب چھپاتا ہے، یعنی ایک طرف بیوٹیفائی کرتا ہے اور ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر ظاہری سی بات ہے، انسان ہے، اس کے پاس کوئی بھی جسم پہ نشانات ہو سکتے ہیں، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کو ایسے پیش کرتا ہے جیسے وہ عیبوں سے پاک ہے۔ تو اپنی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اس طرح پریزنٹ کریں ایک دوسرے دنیا کے سامنے کہ وہ عیبوں سے پاک ہونا ہی، کہ ان کے عیب و برائیاں بتائیں، اور سرد و گرمی سے بچاتا ہے۔ اور آپ کے جسم کے سب سے کلوزسٹ چیز کیا ہے؟ اسکن تو جسم کا حصہ ہے نا، اسکن تو کوئی باہر رکھے گا نہیں ڈاکٹر صاحب۔ اسکن کے سب سے قریب چیز کیا ہوتی ہے ہمارے؟ لباس۔ یعنی انسان کے جو سب سے کلوزسٹ شے ہونی چاہیے نا، وہ اسپاؤس ہونا چاہیے اس کا۔ آج میں جب خطبہ دے رہا تھا جمعے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے بارے میں، تو اماں عائشہ اس بات کو فخر کرتی تھیں، فرماتی میں مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر، یہ اعزاز ہے میرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میرے گھر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس حال میں ہوا میرے گھر میں، اس حال میں ہوا کہ وہ میرے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اس حال میں ہوا کہ میرا لعاب سب سے وہ آخری چیز تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے اندر گئی، کہ جب ان کے بھائی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا، اور پھر آپ نے، ہماری اماں نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو استعمال کیا۔ تو ایک شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے سب سے کلوزسٹ ہونے چاہیے۔ یہ لباس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے طور پہ کہا کہ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ تو یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا اچھے طریقے سے نرچر کیا جائے گا، اتنا ہی یہ رشتہ بہترین ہوگا۔ اچھا، اب اس رشتے میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم جب اس رشتے کو لے کر چلتے ہیں نا، تو اس رشتے کو اکثر لوگ اس لیے چلا رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، وہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم سپلٹ ہو گئے یا ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کیونکہ دیکھیں یہ تو زندگی کا حصہ ہے نا۔ اللہ نہ کرے کسی وجہ سے اگر
ایک شوہر بیوی ایک ساتھ نہ چل سکیں، تو ایسے حالات معاملات ہو جائیں تو یہ کوئی حرام نہیں ہے، اور دونوں پھر بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ صرف ایک صحابی ہیں جن کا نام پورے قرآن میں آیا ہے۔ کون ہے وہ صحابی؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کو ڈیورس دی۔ کیا نام تھا ان کا؟ زینب رضی اللہ عنہا۔ اور پھر زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کس نے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زید بھی جنتی ہیں، ہماری والدہ زینب رضی اللہ عنہ بھی جنتی ہیں، دونوں جنتی ہیں۔ تو یہ رشتہ اگر کسی وجہ سے نہیں چل پا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ دیا ہے، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے یا ہونا چاہیے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ لیکن ہم عام طور پر اپنی شادیاں کیوں چلا رہے ہوتے ہیں؟ بچوں کے لیے، لوگوں کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے۔ اس شادی کو شادی کے لیے چلانے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی شادی کے اندر انرجی، ایکٹیویٹی، یہ سب چیزیں ہمیں یہ ان پٹ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اب دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کے ساتھ ریس لگائی، کیا ایج ہوگی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 50 پلس نہیں، 55 پلس، 55 پلس۔ یہاں پہ کتنے 55 پلس؟ کون ہے؟ کوئی ہے 55 پلس؟ وہ تو بیچارے آتے نہیں، ضرورت کیا ہے؟ ہماری تو گل مک گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 15 سال کے قریب بیوی کے ساتھ، کیونکہ وہ ینگ لڑکی ہے، ان کا دل رکھنا ہے، ان کے ساتھ ریس لگا رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سب نہ کرتے تو کیا اماں عائشہ کو چھوڑ دیتی؟ کبھی بھی نہیں چھوڑتی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ اپنی شادی کو انرجائز رکھنا ہے، اپنی شادی کو ایکٹیو رکھنا ہے، اپنی شادی کے اندر انرجی رکھنی ہے، اپنی بیوی کو احساس دلانا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، گھر تشریف لانے کے بعد کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو اسی جگہ سے گوشت کے حصے پہ اپنے دانت لگاتے جہاں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے جس حصے سے کھایا ہوتا ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ احساس دلانے کے لیے عائشہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو اپنی یہ جو بیسک یہ رشتہ ہے نا شادی کا، بڑا کرٹیکل رشتہ ہے، یہ جتنا اہم ہے، جتنا سیکرڈ ہے اور جتنا اسپیشل ہے اتنا ہی یہ نازک بھی ہے، اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جو اچھے مسلمان میرڈ کپلز ہوتے ہیں نا، ان کے اندر کچھ عادات ہوتی ہیں، جن میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے شکر گزار رہتے ہیں۔ ایک شوہر کی اگر آپ دیکھیں کہ اپنی گھر والوں کے لیے کیا کرتا ہے تو اپنی بیوی بچوں کے لیے گھر پرووائڈ کرتا ہے، ان کے لیے کھانا پرووائڈ کرتا ہے، ان کے لیے کپڑا پرووائڈ کرتا ہے، ان کی ایجوکیشن کی ہیلتھ کے لیے چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، تھکا آ رہا شام میں گھر آتا ہے۔ اسی طرح جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی بیوی اس کے لیے کیا کر رہی ہوتی ہے؟ پورے گھر کو سنبھال کے رکھتی ہے، اس کے بچوں کو سنبھال کے رکھتی ہے، اس کی عزت کو سنبھال کے رکھتی ہے۔ وہ گھر آتا ہے، بچے صاف ستھرے اس کو ملتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے لیے کھانا بنا کے رکھتی ہے، اس کے کپڑے تیار کر کے رکھتی ہے۔ کیا دونوں ایک دوسرے کے شکر گزار نہیں ہو سکتے؟ اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ آپ لوگ مسکرائے نہیں، ویسے عام طور پہ مرد حضرات مسکراتے ہیں اس کے اوپر۔ تو ایک ہمارے انکل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ ایک جگہ کہنے لگے کسی پروگرام میں کہ بھائی میری بیوی اتنی اچھی ہے، اتنی تعریفیں کی، اتنی تعریفیں کی، اتنی تعریفیں کی، صبح کہنے لگے کہ میرا تو دل چاہتا ہے ایسی دو ہوں، اتنی اچھی بیوی دو ہو تو کیا بات ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے ان کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے، جتنا شکر ادا کریں گے اتنا، اور ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ کیا ہم اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے نہیں کہہ سکتے شکریہ آپ کی وجہ سے الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا گھر دیا، اتنی اچھی فیملی دی، اتنا اچھا کھانا دیا، تم نے میرے کپڑے استری کیے، آج تم نے میرے لیے یہ کیا۔ یہ سب ہمیں بار بار کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو یہ کہتے رہنا چاہیے تاکہ احساس ہو کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اچھا کپلز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی اللہ سے مل کر عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے، اسی رحم اللہ امرأۃ، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے۔ اور دونوں کی خصوصیت کیا تھی؟ وہ رات کو اٹھتے ہیں، اپنے شوہر بیوی کو اٹھاتا ہے، بیوی شوہر کو اٹھاتی ہے، اور مل کے دونوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
اس طرح کئی چیزیں ہیں جہاں وہ ایک دوسرے پہ غصہ نہیں کرتے. ہم دنیا کو معاف کرنے کو تیار ہیں, شوہر بیوی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے, بیوی شوہر کو معاف کرنے کو تیار نہیں. سب کو معاف کر دیں گے, اور وہ جو ساری زندگی آپ کے لیے لگا دے, شوہر ہو یا بیوی, اس کو معاف نہیں کریں گے. اس کو معاف کرنے کا وقت آئے گا تو ہماری ایگو ہمارے سامنے آ جائے گی. میں کیوں جھکوں, میں مرد ہوں, میں عورت ہوں, میں کیوں جھکوں. اور وہاں پہ شیطان جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے آ کے, اور ہماری ایگو کو سامنے لے کر آتا ہے. اسی طرح جو ایک اچھے کپلز ہوتے ہیں, اچھے مسلم کپلز ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا قرآن کریم کے اندر, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمارے شوہر بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے کہ شوہر بیوی کو دیکھے اور بیوی شوہر کو دیکھے تو مسکرائیں, ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں. اور یہ مسکراہٹ تو آج ہماری سوسائٹی سے غائب ہی ہو گئی ہے. مسجد میں بھی جاؤ, ہمارے حضرات جب مسجد جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے گھر سے لڑ کے آئے ہیں. کسی نے زیادہ بات کی تو لڑائی ہو جائے گی. ابھی مسکراہٹ تو ہے ہی نہیں. اسی طرح ایک دوسرے کے اچھا لباس پہنے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا سب سے خراب لباس کہاں ہوتا ہے؟ پھٹا ہوا بنیان, پیلی کلر کا پاجامہ, نیلے کلر کی رنگ اڑی ہوئی شرٹ, وہ ہم گھر میں پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ حال خواتین کا ہوتا ہے. شوہر کے لیے وہ ماسی بن کے رہتی ہے, اور اگر ابھی شاپنگ کے لیے بازار جانا ہو تو بیوٹی کوئین بن کے جانے کے چکر میں ہوتی ہے. بھئی آپ کی خوبصورتی کا سب سے جو مستحق ہے بیچارہ, وہ آپ کا شوہر ہے. جب وہ شام کو گھر آئے تو اس سے پہلے آپ اس کو تیار ہو کے بیٹھیں, اچھے کپڑے پہنے. اسی طرح شوہروں کو بھی کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نائٹ سوٹس نہیں ملتے مردوں کے لیے اچھے. ملتے ہیں؟ نہیں ملتے, کیونکہ ہم پہنتے ہی نہیں. ہم تو جو کپڑے پھٹ جاتے ہیں وہ پہن کے سوتے ہیں, یا جو باہر پہن کے نہیں جا سکتے وہ پہن کے سوتے ہیں. مطلب سلیپنگ پجاماز جو ہیں, اب آدمی ظاہر بات ہے اپنے شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی اختیار کریں گے نا. دونوں ایک دوسرے کو اچھے لگنے چاہیے, خوشبو لگی ہوئی ہو, بال بنے ہوئے ہوں, اپنے آپ کو اچھی طرح گرومنگ کی ہوئی ہو, تاکہ شوہر بیوی ایک دوسرے کو اچھے لگیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی میرڈ لائف کے اندر پیدا کرنی ہیں. اگر ہم یہ پیدا نہیں کریں گے تو پھر ہماری میرڈ لائف پھیکی رہے گی, اور آہستہ 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 اس کے اندر سے افیکشن ختم ہو جائے گا, انرجی ختم ہو جائے گی. پھر بس گزر رہی ہے, گزار لیں. تو اس لیے 55 سال سے اوپر کوئی نظر نہیں آ رہا آپ کو. ویسے تو مرد حضرات بھی اپنی صحیح عمر نہیں بتاتے, مجھے معلوم ہے, خواتین سے تو پوچھنا بیکار ہے, لیکن مرد حضرات بھی نہیں بتاتے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, اور بھی کئی چیزیں ہیں. ظاہری بات ہے وقت ہمارے پاس اتنا ہے نہیں کہ میں آپ کے سامنے اور اس کی تفصیلات میں جاؤں, لیکن یہ وہ ساری چیزیں ہیں, یا اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو اس رشتے کی اہمیت کو, کہ اس بات کرتے ہوئے اس کی اہمیت کے لیے ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, نہیں اس رشتے کی بات ختم کرتے ہیں, دوسرے رشتے پر آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں ملتی ہے, کہ شیطان سمندر پہ اپنے تخت کو سجاتا ہے, دربار لگاتا ہے, اور اس دربار میں بیٹھتا ہے, اور پھر چھوٹے چھوٹے شیطان اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آج ہم نے 2 بھائیوں میں جھگڑا ڈال دیا, آج ہم نے فلاں کو یہ کام گناہ کرنے پہ مجبور کر دیا, فلاں کو یہ کام کرنے مجبور کر دیا. اور پھر ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا. اور جو شیطان ہے بڑا چیف, اس کو اپنے قریب لے کر آتا ہے, اس سے کہتا ہے شاباش, یہ ہے کرنے کا کام. باقیوں نے بھی برائی کے کام کروائے لوگوں سے, لیکن ان کو وہ شاباشی نہیں ملی جو اس کو شاباشی ملی. اور آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وجہ ہوگی اس کی؟ یہ تو بیسس ہے نا کسی بھی فیملی سسٹم کی, پوری سوسائٹی کی جو بیسک یونٹ ہے وہ ایک میرڈ کپل ہے, شوہر بیوی ہیں. شوہر بیوی سے اولاد ہوگی, اولاد سے اور اولاد ہوگی, پھر ایک خاندان بنے گا, خاندان سے ایک معاشرہ بنے گا, معاشرے سے ایک پوری سوسائٹی, پورا ایک سٹی, پورا کنٹری, نیشن, امت بنے گی. تو اگر یہ بیسک یونٹ ڈسٹرب ہو جائے, شوہر بیوی کا رشتہ خراب ہو جائے, اس میں محبت نہ ہو, اور بچے اس محبت کو محسوس نہ کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر, تو اس گھر میں محبت کیسے ہوگی؟
یہ ہو تو سکتا ہے کہ اس گھر میں بھی اچھے بچے پیدا ہو جائیں، اس گھر کے اندر بھی محبت کرنے والے بچے پیدا ہو جائیں، لیکن یہ بالکل ایسا ہوگا کہ 36,000 فٹ کی بلندی سے بغیر پیراشوٹ کے آپ چھلانگ لگائیں اور بچ جائیں. ورنہ یہ کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے. پراپر سسٹم یہ ہے کہ جو آپ فیڈ کریں گے وہ نکل کے آئے گا. بیج ڈالیں گے تو پودا باہر آئے گا، بیج ڈالیں گے تو پھل آئے گا، ایسے پھل نہیں آئے گا. تو جیسا بیج ڈالیں گے، جیسے اس پہ کام کریں گے، محنت کریں گے، اسی طریقے کا پھل باہر آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کریں کچھ اور ہو کچھ. وہ لک ہو سکتی ہے آپ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی رول نہیں ہے. رول آف تھمب ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کے اندر محبت پیدا عطا فرمائے. تو یہ ہے بیسک یونٹ. اب جب یہ بیسک یونٹ قائم ہو جاتا ہے اور یہ آگے بڑھتا ہے تو اب انسان کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے. اب 2 اور رشتے وجود میں آتے ہیں، ایک ماں باپ کا رشتہ اور ایک اولاد کا رشتہ. تو پہلے کس رشتے پہ بات کریں، اولاد پہ، ماں باپ پہ؟ ماں باپ پہ. خاموش ہیں ادھر تو سب، کہہ رہے ہیں جو بھی کر لیں. اچھا جی، ہم ماں باپ پہ بات کر لیتے ہیں. اب یہ جو ماں باپ کا رشتہ ہے نا، آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات کے اوپر اس رشتے کا ذکر کیا، اور اس رشتے کا ذکر ایسے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی توحید کے ساتھ اس رشتے کو جوڑا. کئی مقام پہ آپ کو ملے گا. مثال کے طور پہ سورہ بنی اسرائیل آپ لے لیجئے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کو جوڑا. علماء نے اس قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس رشتے کا ذکر فرمایا، والدین کا ذکر فرمایا، تو اس پہ غور کیا کہ ایسا کیوں ہے. تو کئی علماء نے وجوہات نکالی، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی، یعنی کیا ایسی کامنالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور ماں باپ کی اطاعت میں، یا اللہ تعالیٰ اور ماں باپ میں کیسی کیا کامنالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بار بار کر رہے ہیں، ساتھ کر رہے ہیں. میں سے پہلی یہ ہے کہ ماں باپ ہمارے خالق حقیقی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق حقیقی ہیں اور ماں باپ ہمارے خالق مجازی ہیں. فرق یہ ہے کہ اس تمام کائنات کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس کی مرضی کے بغیر یہ کائنات تخلیق نہیں ہو سکتی. تو ہمارے جو خالق حقیقی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اللہ ہیں. لیکن انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس کو اس کی تخلیق کا ذریعہ بنایا؟ ماں باپ کو. ان کے اس رشتے کی وجہ سے ایک انسان دنیا کے اندر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے خالق حقیقی ہیں اور ماں باپ ہمارے خالق مجازی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے رب حقیقی رب ہیں اور والدین ہمارے مجازی رب ہیں. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. اللہ کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، کوئی انسان سانس نہیں لے سکتا، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا. تو بارش، سورج، آکسیجن، پانی، یہ ساری چیزیں کون مہیا کرنے والا ہے ہمیں؟ اللہ. تو اللہ ہمیں ایکچولی پالنے والے اللہ ہیں. لیکن ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے اور یہ ساری نعمت اللہ تعالیٰ کی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہوتی ہیں، تو ان کو استعمال کرنے کے لیے، ان کو استعمال کرنے کے قابل انسان کو کون بناتا ہے؟ کون پالتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ ماں باپ. انسان کا بچہ مخلوق میں سب سے مشکل مخلوق ہے پلنے کے اعتبار سے. کتے کا بچہ پل جائے گا، بلی کا بچہ پل جائے گا ماں باپ کے بغیر، ہاتھی کا بچہ پل جائے گا، انسان کا بچہ نہیں پل سکتا. اس کو کوئی صاف نہیں کرے گا تو وہ مر جائے گا. اس کو کوئی نہیں کھلائے گا، پلائے گا، دودھ نہیں پلائے گا تو وہ مر جائے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس. تو کون ہمیں پالتا ہے؟ ہمارے ماں باپ پالتے. حقیقت میں اللہ پالتے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ہمارا ذریعہ بنایا تو وہ ہمارے مجازی رب ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسانات لامحدود ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احصا کرنا چاہو تو تم احصا تو چھوڑ دو، تم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ احصا اور گننے میں کیا فرق ہے، کوئی بتائے گا؟ احصا اور گننے میں کیا فرق ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو احصا اور گننے میں کیا فرق ہوا؟ احصا اور گننے میں کیا فرق ہوا؟ احصا کہتے ہیں آپ کی مرد حضرات، ہم مل کے ان کے لیے دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ مرد حضرات آپ کچھ مشورہ دینا چاہیں، کوئی بتانا چاہیں؟ ویسے تو آپ بہت فتوے دیتے ہیں۔ جی فرید بھائی، نہیں یہ اللہ کرے یہ ہیوملٹی ہماری ہر وقت قائم رہے کہ علماء کی موجودگی میں ہم کیسے بولیں۔ تو احصا اور تعدو یعنی عد میں گننے میں فرق ہے۔ احصا کہتے ہیں شمار کرنے کو، یعنی اس ساری چیزوں کو امیجن بھی کرنے کو کہ یہ ہے، سب کچھ ہے۔ اور تعدو ہے گننا۔ پہلا مسئلہ ہے کہ آپ کو پتہ تو چلے کہ نعمتیں کتنی ہیں، پھر گننا شروع کریں گے۔ ابھی تو لسٹ ہی بنانا مشکل ہے، جس طرف دیکھو اللہ کی نعمتیں، کس کس نعمت کے بارے میں سوچیں گے؟ ابھی ٹائم نہیں ہے، ورنہ ایک چاول کا دانہ جو آپ کے پیٹ میں آتا ہے نا، اگر آپ اس پروسیس کو سمجھ لیں نا صرف، تو آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ اس ایک چاول کے دانے کو آپ کے پیٹ میں اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی مخلوقات کو کیا کیا دیا، استعمال کیا، جب جا کے ایک چاول کا دانہ پک کر آپ کے پیٹ میں اترتا ہے۔ اور وہ سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت سے جب اس چاول کا بیج کسی کو ملتا ہے، وہ بیج کو لے کر کھیت میں جاتا ہے، جانے کے لیے بھی اس کو کچھ چاہیے، پھر وہ عقل اللہ تعالیٰ نے اس کو دی زمین میں بونے کے لیے، پھر زمین میں بونے کے لیے اس کو کھاد چاہیے، پھر کوئی زمین کھودنے کے لیے کوئی انسٹرومنٹ چاہیے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سورج کو حکم دیتے ہیں، بارش کو حکم دیتے ہیں، مٹی کو حکم دیتے ہیں، وہ چاول کا دانہ پھوٹتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی کٹائی کے لیے ایک پورا پروسیس ہے، ایک پورا سسٹم ہے، اس کے بعد اس کو وہاں سے نکال کر اسٹور کرنے کے لیے پورا پھر ایک اور سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کریٹ کرتے ہیں، پھر اس کو منڈی تک پہنچانے کے لیے پورا ایک اور سسٹم کریٹ کرتے ہیں، منڈی سے ہول سیل سے ریٹیل سے آپ کے گھر سے آپ کی پتیلی سے آپ کی پلیٹ سے آپ کا چمچہ، آپ کی انگلیاں، اس کی انگلیوں سے آپ کے حلق میں، کتنے سارے سسٹمز و مخلوقات اللہ تعالیٰ انوالو کر رہے ہیں۔ اور وہ خالی یہاں ختم نہیں ہو جاتا کہ آپ کے منہ کے اندر چاول کا دانہ آ گیا، اس کے بعد اس چاول کے دانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چاہیے نا، اگر کسی کا، مجھے ایک زمانے میں کافی شدید پرابلم تھی کانسٹیپیشن کی، تو میں ایک گیسٹرونٹالوجسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں کافی سینئر SIUT میں، ان کے پاس گیا پریشان ہو کے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ، کہنے لگے یار تمہیں ٹینشن کس بات کی، تم 2-3 دن میں ایک دفعہ وزٹ کر لیتے ہو نا واش روم، میرے پاس تو ایسے پیشنٹ آتے ہیں سال میں 3 دفعہ جاتے ہیں، تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ جب ٹینشن ہو گیا نا ان کا سوچ لیا کرو، ہو گیا یار شوگر ہے میں سال میں 100 دفعہ چلا جاتا ہوں، ایزی ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بہت اچھے ہو، زندگی کے غم کم کرو، معاملات صحیح ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو کتنی نعمتیں ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات لامحدود ہیں، اسی طرح ماں باپ کے احسانات لامحدود ہیں۔ کچھ بھی کر لیں، ماں باپ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لیں، حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، ایک آدمی یمن سے اپنی ماں کو پیٹھ پہ لے کر آیا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور خانہ کعبہ طواف کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمر کے پاس گیا رضی اللہ عنہ کے پاس کہ عبداللہ ابن عمر مجھے بتائیے کہ میں اپنی ماں کو 6 مہینے سے پیٹھ پہ لے کے چل رہا ہوں، میں نے اس کو پورا حج کرایا ہے، میں نے اس کو حج کرانے کے بعد طواف کرا رہا ہوں، مجھے بتائیں میں نے اس کا حق ادا کیا؟ اور آپ فرماتے ہیں تم نے ایک ناخون کے برابر بھی حق ادا نہیں کیا۔ اور ہم ذرا سی بات پہ اپنے ماں باپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، کیا کیا بول دیتے ہیں، کیا کیا سوچ لیتے ہیں ان کے بارے میں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو جب اللہ کی مخلوق کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں تو سوچیں اللہ ہم سے کتنی محبت کرنے والے اور کتنی نعمتیں ہمیں عطا کرنے والے ہیں۔ پھر
چوتھی مشترکہ چیز یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں ایسے اپنے ماں باپ کی بھی ناشکری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط دیے ہیں، جو طریقہ بتایا اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور ماں باپ کی اطاعت یہ ہے کہ ان کا حکم جب تک ہمیں اللہ کے کسی حکم سے نہ روکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم سے نہ روکے، جب تک ہم ان کی اطاعت کریں. میری مرضی، میری نیند، میری بھوک، میرا گیم، میرا کرکٹ، میرا سپورٹس، میرے دوست، میرا موبائل، یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں. تو جیسے اپنے ماں باپ اللہ تعالیٰ کی ہم ناشکری کرتے ہیں، ایسے ہم اپنے ماں باپ کی ناشکری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. تو یہ اور بھی کئی چیزیں، لیکن چونکہ اگین ٹائم از لمیٹڈ، ہم آگے بڑھتے ہیں اس آیت میں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب احسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کے کئی معنی ہیں. احسان کا ایک معنی ہے خوبصورتی، احسان کا ایک معنی ہے پرفیکشن، احسان کا ایک معنی ہے جسٹ، عدل کرو. احسان کا معنی ہے کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دے دو. احسان کا ایک معنی ہے کوئی کام ایسے کرو اس سے بہتر کرنا ممکن نہ ہو. جیسے اللہ کے نبی فرمائے نا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، یہ احسان فرض ہے ہمارے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز کے معاملے میں فرض کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے زندگی موت کو کیوں پیدا کیا؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لا اکثر عملا بل احسن عملا. یہ نہیں کہا کہ جو زیادہ عمل کرنے والا ہے، یہ کہا جو اچھا عمل کرنے والا ہے، بہترین عمل کرنے والا ہے، خوبصورت عمل کرنے والا ہے. اپنے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے سلوک کرو جو بہترین ہو، خوبصورت ہو، اس سے بہتر ممکن نہ ہو، اس سے اچھا ممکن نہ ہو، جو ان کے حق کے مطابق ہو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تم ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کو کبر کی حالت میں پاؤ. یہ اصل میں اس پوری آیت کا جو کرکس ہے نا، وہ لفظ الکبر ہے. اس الکبر کو عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا. کوئی مجھے بتا سکتا ہے الکبر سے کیا مراد ہے؟ بڑھاپا. اور کون سا بڑھاپا؟ بھائی بڑھاپا تو میں بھی ہوں، بال میرے سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں. جب وہ محتاجگی کی حالت میں ہو. دیکھیے انسان کی زندگی میں نا دو فیزز آتے ہیں. ایک فیز وہ ہوتا ہے جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ایک فیز ہوتا ہے جب وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. ڈیپینڈنٹ کون ہے؟ ابھی ہم بچے بیٹھے ہوئے نا، ابھی بچہ ہے، اور بھی بچے ہوں گے یقین. یہ ڈیپینڈنٹ ہے. یہ اپنے کپڑے نہیں بدل سکتے، یہ اپنا کھانا نہیں کھا سکتے، یہ اپنے آپ کو کلین نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے بیچارے. اگر ان کو ان کے ماں باپ چھوڑ دیں نا، یہ پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ڈیپینڈنٹ ہے. انڈیپینڈنٹ کون ہے؟ ہم سب جو یہاں ایڈلٹس بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میرا بچہ مجھے نہیں اٹھ کے پانی پلاتا، نہ پلا بھائی، میری تھوڑی ٹانگیں تھوڑی ٹوٹی ہیں، میں پی لوں گا، جا یہاں سے. تو میری ٹانگیں نہیں دباتا، تو میری خدمت نہیں کرتا، تو میرا ادب نہیں کرتا، نہ کر یار. میں کوئی تیرے محتاج تھوڑی ہوں تیرا، جا بھاگ یہاں سے. لیکن انسان پھر ایک عمر میں ایسی چلا جاتا ہے جب ہم دوبارہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اچھا وہ جو ایج ہوتی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ جناب اللہ نہ کرے، چلے یوں مثال لے لیتے ہیں، وہ تھوڑی سی ٹچی ہو جاتی مثال. یوں مثال لے لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے گھر میں کبھی گاڑی تھی نہیں، بسوں میں سفر کرتے رہے والدین. ایک موٹر سائیکل تھی، کبھی کوئی لے جاتا تھا، کبھی کوئی لے جاتا. ساری زندگی بس میں سفر کرتے رہے، ساری زندگی گزر گئی. خوش ہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ، ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن نہیں. ایک شخص ہے جس کے پاس جب آنکھ کھلی تو گھر میں گاڑیاں تھیں. تھوڑا سا بڑا ہو گیا گاڑی چلانے، باپ نے ایک اچھی نئی کرولا سیوک دلا دی. کچھ ایسا اللہ کا حکم ہوا کہ سب کچھ ختم ہو گیا. اب اس کے پاس اپنی گاڑی تو چھوڑیں، گھر میں بھی گاڑی نہیں ہے، اور گاڑی تو چھوڑیں موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، اور اب اس کو بسوں میں سفر کرنا پڑتا ہے. اب مجھے بتائیں اس شخص کی اس گاڑی کی نہ ہونے کا احساس
اتنا ہی ہوگا جتنا جس نے کبھی زندگی میں گاڑی نہیں دیکھی، یا زیادہ ہوگا جس نے زندگی میں بہترین گاڑیاں دیکھی اور اب کچھ نہیں ہے نا؟ تو یہ جب ماں باپ الکبر کی ایج میں پہنچ جاتے ہیں نا، تو یہ اس انڈیپینڈنسی سے ہو کے گزر کے آتے ہیں، جہاں ہی چل سکتے تھے، کھا پی سکتے تھے، جو چاہے کر سکتے تھے، کسی کے محتاج نہیں تھے سوائے اللہ کے، ان کو کسی کے آگے بولنا نہیں پڑتا تھا، بیٹا دوائی کھلا دو، بیٹا ڈاکٹر کے پاس لے چلو، بیٹا مجھے کھانا کھلا دو، بیٹا مجھے ہاتھ پکڑ کے اٹھا دو، بیٹا مجھے واش روم لے جاؤ. یہ انہوں نے کبھی زندگی میں کیا نہیں، آج کرنا پڑا. تو آپ سوچیں کہ ان کے دل میں کیا احساس ہوتا ہوگا کہ وہ اولاد جو میری محتاج تھی، جس کو میں ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، کھانا نہیں کھا سکتی تھی، جس کے ڈائپر میں چینج کراتا تھا، جو خود اپنے آپ کو کلین نہیں کر سکتا تھا، جس کی اسکول کی فیس میں دیتا تھا، جب اس کو اپنے دوستوں کے گھر پارٹی میں جانا ہوتا تھا تو میں چھوڑ کے آتا تھا، یہ جا نہیں سکتا تھا. اتنا سا بچہ کیسے جائے گا؟ بابا بابا ایک ایک چپس کے 10 روپے 20 روپے 50 روپے کے چپس کے لیے، کینڈیز کے لیے، پینسل کے لیے روتا تھا، زمین میں لوٹے لگاتا تھا، مجھے گھر سے باہر جانے نہیں دیتا تھا. اور آج مجھے اس سے کہنا پڑتا، بیٹا مجھے دوائی لا کے دے دے، بیٹا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چل، بیٹا میرے پاس تھوڑی دیر آ کے بیٹھ جا، مجھے تجھ سے باتیں کرنی، میرا دل چاہتا. لیکن آج یہ اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو الکبر کی حالت میں پاؤ. الکبر اس حالت میں جب وہ انسان اس انڈیپینڈنٹ لائف گزار کر ان ڈپینڈنٹ کو جن کا جو اس پر ڈپینڈنٹ تھے، آج وہ ان کا ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے، تو اس وقت جو اس کی فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ بہت ہی الگ ہوتی ہوگی. اللہ کا شکر ہے میں تو اسٹیج پہ نہیں پہنچا، امید ہے آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں نہیں پہنچے، لیکن ہم وہ احساس اسی وقت کر پائیں گے جب ہم اس اسٹیج پہ پہنچیں گے کہ واقعی وہ فیلنگ ہوتی کیا ہے. کہ وہ اولاد کبھی کبھار ہوتا ہے کوئی چیز نہیں کرنے کی ہمت ہو رہی ہوتی ہے، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اٹھ کے کر دیں گے، لیکن نہیں کرتے تو بڑا ہی دل کٹتا ہے، یار یہ کیا ہے، یہ کیا اولاد ہے، یہ اتنا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اتنا نہیں کر سکتے. یہ باپ کے لیے کہ جب میں دفتر سے آیا ہوں تو جا کے مجھے ایک پانی پلا دے، لا کے ایک ہاتھ سے بڑھ کے میرا بیگ لے جائے. میں کہہ رہا ہوں کہیں جانا ہے تو پہلے خود آ کے باہر جا کے گاڑی میں بیٹھ جائے، بجائے کہ باپ ڈرائیور کی طرح جا کے گاڑی میں انتظار کرے، 5 منٹ ہارن بجائے، بیٹا باہر آؤ دیر ہو رہی ہے، باہر آؤ دیر ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اب اس الکبر سے ان ساری چیزوں کو جوڑیں آپ. فلا تقل لہما اف، دیکھو تم ان کو اف بھی مت کرنا، کیونکہ اب یہ جو ہے نا، جب ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا اور جوان ہوتے ہیں تو ہمارا ایموشنل اور لاجیکل دونوں سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں آ کے کوئی بات کہتا ہے، ہم ایک بات سن لیتے ہیں، اس بات کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے، کوئی بیوقوف لگیں گے نا. ایک ہی چیز بار بار پوچھ رہے ہیں، یار باہر کون کھڑا ہے، بیٹا تم کس گاڑی میں آئے تھے، تھوڑی دیر بات کی، بیٹا تم کس گاڑی میں آئے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد بیٹا تم کس گاڑی میں آئے تھے. اور ہم بار بار یہ بات نہیں کرتے کیونکہ ہم بیوقوف لگیں، کیا بھول گئے ہم. لیکن جب ہم الکبر میں پہنچ جاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بزرگوں کو ایک ہی بات کو بار بار پوچھتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ اور ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، یار ابا جی کتنی دفعہ بتاؤں گا آپ کو، یار تھک گیا ہوں، یار لکھ کے دے دوں کیا، یہاں لگا دوں، بھائی میں اس گاڑی میں آیا ہوں، میں کل آیا ہوں، کیا کروں میں، آپ کتنی دفعہ پوچھیں گے مجھ سے. کہ ہم نے اپنے باپ سے، ماں باپ سے کتنی دفعہ ایک سوال کیا تھا اپنے بچپن میں، اور جب ہم سوال کرتے تھے نا، مجھے یاد ہے میرے بچے میں سوال کرتے تھے تو ہر دفعہ میں اپنے بچے کو پیار کرتا تھا کہ میرا بیٹا سوچ رہا ہے، میرا بیٹا سوال کر رہا ہے، میرا بیٹا سیکھ رہا ہے. اور آج اگر ہمارے ماں باپ ہم سے 2-3 دفعہ سوال کر لیں تو ہم چڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے عندک الکبر فلا تقل لہما اف، تو دیکھو ان کو اف مت کرنا. اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے، ان کے پیچھے وربل نان وربل ہر طریقے سے ہمیں ادب سکھا رہے ہیں کہ تم ان کے سامنے کھڑے ہو نا، فلا تقل لہما اف، اور ان کو اف بھی مت کرنا. اور اس اف میں کیا ہے، اس اف میں صرف آواز نہیں ہے،
اور اف تو بہت شارٹ ورڈ ہوتا ہے. اس اف سے مراد یہ ہے کہ تم نے کوئی ایسا جیسچر بھی نہیں دینا کہ ماں باپ نے کو ڈانٹا اور تم نے آنکھیں موڑی اور تم چلے گئے. تمہارے سر پہ تیور آئے اور تم نے ان کی بات سن تو لی لیکن انہوں نے ریئیکشن دیکھ لیا تمہارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت سورت نازل فرمائی, ایک نابینا آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سرداروں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے. انہوں نے آگے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نے آگے سوال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ناگوار گزرا کہ اس وقت میں ان کو دعوت دے رہا ہوں, میں ابھی اس سے بات نہیں کرتا, بعد میں بات کر لوں گا, یہ اس وقت سوال کر رہے ہیں. ظاہری بات وہ نابینا تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے اپنے جو استاد سے یہ آیت سورت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح دیکھا اور یوں منہ پھیر لیا, اور اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے یہ آیات نازل فرمائی, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. ایک نابینا آیا اور تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا. تو اب آپ سوچئے کہ وہ نابینا ماں باپ میں سے نہیں تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود میں مصروف نہیں تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے. اس سے بڑا کیا کام ہوگا قریش مکہ کے سرداروں کو. اور یہاں ہمارے ماں باپ ہم سے کوئی بات کہیں اور ہم ان کو اس طرح دیکھیں, ایسے ان کو ایسے ریئیکشنز دیں, ایسے امپریشنز دیں, تو سوچیے اللہ کو کتنا ناگوار گزرتا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. دیکھو ان کو دھتکارنا نہیں, ان کو نہ نہیں کرنا, ان کا مذاق نہیں اڑانا. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے, اور ایک انسان کی بدنصیبی سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہوں کہ یہ ہمارا مذاق اڑائے گا, یہ ہمیں ڈانٹ دے گا, یہ ہم پہ ہنسے گا. ڈرتے ہیں, اور ڈرتے ہیں. کئی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ ابھی سب کے سامنے مجھے کچھ کہہ دے گا, میرا مذاق اڑا دے گا, میں نے بات ہی نہیں کرنی اس سے, کرنے دو جو کر رہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور جب بات کرو نرمی سے بات کرو, نرمی سے. اور کیسی نرمی؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور اپنے پروں کو جھکا لیا کرو جب تم ان کے سامنے کھڑے ہویا کرو. انسان کے پر ہوتے نہیں ہوتے, پھر پر کیوں آگے بیچ میں؟ اس کے پیچھے ایک پوری حقیقت ہے. آپ نے پرندوں کو دیکھا اڑتے ہوئے کبھی؟ جب وہ اڑ رہے ہوتے تو ان کے پر کس پوزیشن میں ہوتے ہیں؟ اور جب وہ یعنی اپورڈ فلائٹ لیتے تو پر ہل رہے ہوتے ہیں, جب ڈاؤنورڈ فلائٹ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کلوز کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہوگے نا تو تمہاری فلائٹ اپورڈ نہیں ہونی چاہیے, تمہاری فلائٹ ڈاؤنورڈ ہونی چاہیے. تم ان کے غلام بن کے کھڑے ہو ان کے آگے. پر ٹھیک ہے اب وہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں. تم ان کے بجلی کے بل دیتے ہو, تم ان کی دوائی کے بل دیتے ہو, تم ان کو ڈاکٹر کا لے کر جاتے ہو, تم ان کو کھانا کھلاتے ہو, تم ان کو واش روم لے کر جاتے ہو. وہ کچھ نہیں کر سکتے, اب وہ بستر پر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے چوڑے ہو کے کھڑے ہوگے کہ میں آپ کا خرچہ اٹھاتا ہوں, میں آپ کا خیال کرتا ہوں. اور کون خیال کرتا ہے آپ کا؟ تم نے جب ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے نا تو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تو تم اپنے آپ کو ذلیل کر لو. ذلیل یعنی پست کر لو, تم کچھ نہیں ہو ان کے آگے, تم کچھ نہیں ہو. کیونکہ تم کون تھے؟ لم یکن شیئا مذکورا, تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا, تمہارا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا. تم بولتے ہو آپ مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں, میرے بچوں کے سامنے بھی ڈانٹ دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کیا بول رہے ہیں. کیونکہ اب اس کبر کی حالت میں ان کا جو لاجیکل تھنکنگ سسٹم ہے نا وہ بہت ویک ہو گیا, اور ان کا ایموشنل جو سسٹم ہے وہ سپرسیڈ کر گیا اور بہت زیادہ ہو گیا. بات پہ جذباتی ہو جاتے ہیں, ڈانٹ دیتے ہیں, غصہ کر دیتے ہیں, ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں, بھول جاتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور آپ نے میرے بچوں کے سامنے میرا مذاق اڑا دیا, کل میرے بچے مجھے کچھ بول دیں گے. اور یہ ہوتا ہے
یہ ہوتا ہے. واللہ میں آج مس کرتا ہوں اپنی ماں کو. جب میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا, ان کا کینسر سے انتقال ہو گیا, تو میں ان کے کمرے میں جا کے بیٹھتا تھا, تو ان کا بستر تھا, بیڈ, اور بالکل سامنے صوفہ تھا. تو شام میں اپنے کام وام سے فارغ ہو کے رات کو کھانا وانا کھا کے میں ان کے پاس چلا جاتا تھا. تو میں اپنے پاؤں جو ہے ان کے بستر پہ نیچے جو بیڈ ووڈن سائڈ ہوتی ہے نا اس پہ رکھ دیتا تھا. ان کے اوپر نہیں رکھتا تھا لیکن نیچے رکھ دیتا تھا. اور جب ان کا موڈ خراب ہوتا تھا نا, مجھے ایسی سناتی تھی وہ, تو میں تمیز نہیں ہے بیٹھنے کی, یہ کوئی طریقہ ہے بیٹھنے کا, پاؤں اٹھاؤ یہاں سے. میں حیران ہو جاتا تھا, ممی میں نے تو پاؤں نیچے رکھے ہوئے, میں نے آپ کے سامنے بھی نہیں رکھے, آپ کے اوپر بھی نہیں رکھے, آپ کے بستر پہ بھی نہیں رکھے, میں نے نیچے رکھے ہوئے. نہیں, پیچھے ہو کے بیٹھو. اور میں حیران ہو جاتا تھا, یار پتہ نہیں کیوں ڈانٹ دیتی ہیں. آج میں مس کرتا ہوں, کاش میری ماں ہوتی اور مجھے ڈانٹتی, مجھے سکھاتی میں نے کھڑے کیسے ہونا ہے, میں نے بیٹھنا کیسے ہے, میں نے بات کیسے کرنی. لیکن میں اس وقت یہ چیزیں مجھے بھی ریئلائزیشن نہیں تھی کہ یہ کبر کی ایکچولی اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی ایکچولی سچویشن کیا ہے. آج میرے والد صاحب کو پیرالسس ہے, وہ سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے, ان کو واش روم جانے کے لیے ہماری ہیلپ چاہیے, ان کو اٹھنے کے لیے ہماری ہیلپ چاہیے, ان کو کھانا ہم کھلاتے ہیں. آج مجھے اندازہ ہے, میں نے ہمیشہ بچپن سے ایک ہی ان کی زبان سے دعا سنی, اللہ مجھے محتاج نہ بنانا کسی کا, اللہ سے پہلے اٹھا لینا. اور آج وہ ہم محتاجوں کے محتاج بنے ہیں. ڈاکٹر کیا لے کے جانا ہے, گاڑی چلانی ہے, دوائیاں کھلانی ہیں, واش روم لے کے جانا ہے, کھانا کھلانا ہے, بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. ایک رائٹ ہینڈ ان کا پیرالسس میں, انگلیاں ختم ہو گئی ہیں, گرپ نہیں ہوتی. تو میں سمجھ سکتا ہوں یا میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ اتنے ماشاءاللہ پاورفل آدمی تھے, اتنے انڈیپینڈنٹ آدمی تھے, آج ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب وہ بیچارے ہمارا انتظار کرتے ہوں گے کہ بھائی کھانا کب آئے گا, کھانا کب کھلاؤ گے, بھوک لگ رہی ہے. لیکن ہم ظاہری بات ہے مصروف ہوتے ہیں تو دیر کر دیتے ہیں, اپنے کاموں میں ہیں, اپنے بچوں میں ہیں, اپنی نیند میں ہیں, اپنی کسی اور مصروفیت میں, دیر ہو گئی آتے آتے. تو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ ذُلْ, پست ہو جاؤ, تم کچھ نہیں ہو ان کے آگے, کچھ نہیں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی نے آ کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک. پھر پوچھا ثم من؟ آپ نے فرمایا امک. پھر پوچھا ثم من؟ پھر کون؟ آپ نے فرمایا امک. پھر پوچھا ثم من؟ پھر آپ نے فرمایا ابوک, تمہارا باپ. اور یہ جو پہلے تین حق ہے نا, اس کے بارے میں علماء نے قرآنی آیات سے ان کو کنیکٹ کیا. یہ جو قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. یہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا نا, تو تین سٹیجز ہیں ماں کے, تین فیزز ہیں اس بچے کی زندگی کے کرٹیکل فیزز جو ماں اٹھاتی ہے, جس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا. پہلا فیز ہے 9 مہینے تک اب بچے کو اٹھائے پھرنا. آپ تصور کریں, ابھی آپ سب کھڑے ہو جائیے اور میں آپ سے کہتا ہوں اپنا ایک ہاتھ نا کوئی تھیلی پکڑے اور کھڑے رہیں آپ 15 منٹ, آپ کلاس چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہاں تو خواتین سمجھتی ہیں اس بات کو, ہم لوگ نہیں سمجھتے. ہمیں احساس نہیں ہے کہ وہ ماں اس بچے کے لیے اتنے عرصے تک کتنا خیال کرتی ہے, اٹھائے اس بوجھ کو پھرتی ہے. اس کے بعد جب بچہ کی برتھ ہو رہی ہوتی ہے, وہ جو سٹیج ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے آپریشن سرجریز کے برابر کی تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب بادشاہ سلامت دنیا میں آ جاتے ہیں تو 2 سال تک جب وہ حکم دیتے ہیں, غلام حاضر ہوتی ہے کہ میرے بچہ بھوکا ہے, اور کہتا ہے مجھے دودھ چاہیے, مجھے بھوک لگی ہے. دن ہو یا رات, گرمی ہو سردی, بیماری ہو صحت, ماں اپنے بچے کی ہر خواہش 2 سال تک پوری کرنے لگی ہوتی ہے. میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے, میرا بچہ بھوکا نہ رہ جائے, میرا بچہ گندا نہ رہ جائے, میرے بچے کو یہ نہ ہو جائے. یہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ 3 لیو فیزز ہیں جو اللہ نے فرمایا نا, اللہ کے فرمایا ابو امک امک امک. واللہ عالم یہ ایک تعویل ہے جو میں نے ایک عالم سے سنی, اپنے استاد سے سنی. اور پھر باپ کا حق ادا کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک صورت بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو اپنے باپ کو غلامی کی حالت میں پاؤ اور اپنے مال سے اس کو غلامی سے آزاد کرا دو.
ماں کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. تو ماں باپ کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے؟ غلام بن کر، پست ہو کر، تم کچھ نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہیں کوئی نہیں جانتا، تم تھے ہی نہیں. اگر یہ نہ ہوتے تم کہاں ہوتے؟ اور تم کتنے ڈپینڈنٹ ہو ان کے اوپر تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. اگر چھوڑ دیتے کہیں گلی میں کونے کھدڑے میں، مر چکے ہوتے تم، یا گندی کے گلے گندے بچے کی طرح ادھر سے ادھر پھر رہے ہوتے میلے کچیلے. یہ تو سنبھالا، سکھایا، اٹھایا، کھلایا، پلایا، اس قابل ہو گئے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے اللہ سے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان دونوں پر رحم کر دے جیسے انہوں نے ہم پہ رحم کیا، ہمیں پالا جب ہم چھوٹے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کا اگر انتقال ہو گیا ہے میں کیا کروں ان کے لیے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعا کرو، والاستغفار لہما، اور ان کے لیے استغفار کیا کرو، وانفاذ عہدہما، اور ان کے وعدوں کو، ان کی نظروں کو، ان کے معاملات کو پورا کرو، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو جیسا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے. آج ہمیں اپنے ماں باپ کے جو دوست ہیں ان کا اکرام کرنا چاہیے، ان رشتہ داروں سے ملنا چاہیے، ان کے خالہ، ماموں، کزن. ویسے تو اللہ رحم فرمائے ہمارے پاس اپنے خالہ ماموں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، کسی میت پہ مل لیتے ہیں یا کسی شادی پہ مل لیتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے. اپنی زندگی میں اتنا بزی ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور یہ اپنے ماں باپ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے انسان جو ہے کر سکتا ہے. اور یاد رکھیں کچھ نیکیاں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جو دنیا میں بھی کیش ہو سکتی ہیں. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو دنیا میں بھی کیش ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے ایک نیکی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ وہ نیکی ہے جو آپ دنیا میں بھی کیش کر سکتے ہیں. اس کی کوئی دلیل دیں گے آپ مجھے قرآن سنت سے؟ انہوں نے مجھے یوزلی میں اذان کے اپنے کورسز میں کینڈی کوسچنس کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جو چاکلیٹ لا کے دیا ہے جو کہ بائیکاٹ ہے، اس لیے نہیں آپ کو مل سکتا. وہ 3 افراد جو غار میں پھنس گئے، وہ کوئی چھوٹا موٹا پتھر نہیں تھا، ان میں کرین آ سکتی تھی. وہ اتنا بڑا پتھر تھا کہ غار بند ہو گیا تھا، ہل نہیں پا رہا تھا ہم تینوں سے مل کے. پھر تینوں نے ایک ایک نیکی اللہ کے سامنے رکھی، اور ان میں سے ایک نے اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کو رکھا. بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن ان میں سے ایک کو اپنے والدین کے ساتھ جو اس نیکی کی رکھا، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا، راستہ بن گیا. ایک صحابی کی والدین سے اچھے سلوک پہ تلاوت کی نماز جنت. اچھا، اس کا حوالہ تو مجھے نہیں معلوم، اللہ عالم. اور اسی طرح اگر ماں باپ کے ساتھ انسان کوئی کام کرے، ان کو تنگ کرے، ان کو تکلیف دے، تو اس کی سزا بھی دنیا میں مل جاتی ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ جی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جریج العابد کیا کر رہے تھے جریج جب ان کی والدہ نے آواز دی یا جریج؟ نماز پڑھ رہے تھے. دل میں سوچا الصلاۃ امی، الصلاۃ امی، صلاۃ. پھر والدہ آئیں، پھر آواز دی، پھر نماز پڑھ رہے تھے. اور ایسے عابد کا لقب نہیں ملا تھا. دیکھیں عابد کا لقب کوئی بھی کسی کے شخص کو جب وہ لقب ملتا ہے نا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا اس کام کے اندر ہے کہ لوگوں نے اس کا نام وہ رکھ دیا. اس کی شخصیت اس چیز کے اندر ڈھل گئی ہے. جیسے آپ لوگوں کے نام سنتے نا، جو خاندانی نام پڑ جاتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے نام پڑ جاتے ہیں. جیسے میرے بزرگوں کا نام میں آتا ہے گھڑی والے. وہ گھڑی والے اس لیے کہ میرے بزرگ جو تھے گھڑیوں کام کرتے تھے. کوئی میں جس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں نا، وہاں ان کے کاروبار یا ان کی کسی خاص چیز جو ان کی زندگی پہ اثر ڈالتی ہے، اس سے ان کی نسبت طے کر دی جاتی ہے. سوت والے، برتن والے، کلکتہ والے، کیونکہ ان کی زندگی کے برتن کا کام کرتے تھے، یا سوت کاٹن کا کام کرتے تھے، یا کلکتہ میں کام کرتے تھے، تو خاندان میں مشہور ہو گئے وہ. اچھا، وہ شفیع کلکتہ والے، میرے دادا کا نام شفیع تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. شفیع کلکتہ والوں کے بیٹے ہیں یہ، جو کلکتے میں کام کرتے تھے. انڈیا سے ہم اردو سپیکنگ ہے، انڈیا کے لوگ ہیں.
انڈیا ایجنٹ نہیں ہے لیکن انڈیا سے تعلق ہے ہمارا پیچھے. تو العابد ہر وقت عبادت میں تھے, اتنی عبادت کرتے تھے کہ ماں بھی آواز دیتی تو نمازی پڑھے نمازی پڑھے نمازی پڑھے. اور جب ماں کی بات نہیں سنی اور ماں کے منہ سے نکلی کہ تو اس وقت تک نہ مر جب تک کسی بدکارہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. اور وہی ہوا جو آپ کو پورا واقعہ پتہ ہے کہ بدکار عورت آئی, اس نے سازش کی اور پھر بلایا, اور پھر کیا نتیجہ نکلا کہ بہرحال اللہ نے معاف تو کر دیا اور معجزہ بھی کر دیا کہ اس بچے نے خود کہا کہ میرا باپ یہ نہیں وہ ہے. لیکن وہ ذلت یا وہ بدنامی تو اٹھانی پڑی نا, اس کیفیت سے تو گزرنا پڑا. کتنے بڑے عابد تھے لیکن ماں کی بد دعا لگ گئی. تو ماں کے باپ کے ساتھ نیکی بھی دنیا میں کیش ہو سکتی ہے, انکیش, یعنی کچھ نیکی ایسی ہیں جو دنیا میں انکیش ہو سکتی ہیں, اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے. ایک اور گناہ قطع رحمی ہے, قطع رحمی کی سزا بھی انسان کو گناہ میں دنیا میں ملتی ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو پر رحم فرمائے. تو یہ ہے ماں باپ سے رشتہ, یہ ماں باپ کا حق, ان کا احترام, ان کے سٹیٹس. اور اب اولاد, دیکھیے یہ جو اولاد ہوتی ہے نا, یہ انسان کی کھیتی ہوتی ہے. یہ ایک لائبلٹی بھی ہے اور یہ ایک ایسٹ بھی ہے. یہ لائبلٹی بھی ہے, ایسٹ بھی ہے. ایسٹ کیسے ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث, اور ان میں سے ایک جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو دعا کرتی ہو. اب ہمیں اگر دعا کرانی ہوتی ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ شیخ سیف اللہ صلی اللہ سے نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا, یا باہر جو کسی کیفے میں کافی ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے رات کے 2 بجے بندہ بنا ہوا اور ٹیٹو بنا ہے, اس کے پاس جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے شیخ صاحب نیک آدمی ہے, اللہ ہماری گمان سے بڑھ کے ان کو نیک بنائے, آمین. تو کیا بات ہو کہ اگر اولاد ہی نیک ہو, اور جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی وہ کوئی اور تو نہیں کر سکتا. یعنی میرا جنازہ اگر میری اولاد پڑھائے جو کہ نیک ہو تو مجھے یقین ہے امام کعبہ سے زیادہ رقت سے پڑھائے گا, وہ اخلاص سے پڑھائے گا وہ, کیونکہ میں اس کا باپ ہوں. تو یہ ہمارے لیے ایسٹ بھی ہے, یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے, اور جہاں اور ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے ذمہ داری بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم میں فرمایا کہ اصل خسارہ پانے والے تو وہ ہیں جو وہ اور ان کے گھر والے جہنم میں چلے جائیں. یا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے لوگو جو ایمان لے کر آئے تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, پورا قرآن اٹھا لیجئے, ماں باپ کے ساتھ احسان کا ذکر ہے, کسی ایک مقام پہ اولاد کے ساتھ احسان کا ذکر نہیں ہے. اولاد کی تو ایسی کم تیسی. آج ہم نے ان کو اتنا سر پہ بٹھا لیا ہے کہ ساری جو پیرنٹنگ ہے نا وہ چائلڈ سینٹرک پیرنٹنگ ہو گئی ہے. کیوں فرید بھائی؟ ساری پیرنٹنگ چائلڈ سینٹرک ہو گئی ہے. میرے بیٹا کیا کھائے گا, میرا بیٹا کہاں جائے گا, اس کو کیا کرنا ہے, اس کو کیا نہیں کرنا, اس کو کیا کھیلنا ہے, اس کو کیا نہیں کھیلنا, اس کو اچھا لگے گا, اس کو اچھا نہیں لگے گا. کھانا کھانے جائیں گے تو ان کی مرضی سے جائیں گے, ہماری مرضی سے نہیں جائیں گے. اب پیسے ہمارے, گاڑی ہماری, سب کچھ ہمارا, تمہاری مرضی سے کیوں جائے یار؟ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے. ہم نے تو نہیں دیکھا, ہمارے ابا ہم سے بار بار پوچھتے ہوں بھائی تم ناراض تو نہیں ہے مجھ سے, میرا بیٹا ذرا سا میرا بیٹا کچھ کرے, آ جاؤ میں بتاتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اولاد کی سے کمیونیکیشن نہ کریں, اولاد سے محبت نہ کریں, اولاد کا خیال نہ رکھیں, لیکن there has to be a balance. It should not be always child-centric parenting. کہ ہر چیز بچوں پر ہے. بچے یعنی اب بچے کیا ہو گئے ہیں, ہم بچوں کا طواف کرتے ہیں. بچے منہ بنا رہے ہیں ویسے, یار خامخواہ آ گئے ان کے ساتھ. بچوں کو کیا چاہیے, بچے کیا مانگ رہے ہیں, بچوں کو کیا اچھا لگتا ہے, بچے جب سوئیں گے تو ہم سوئیں گے, بچے جب اٹھیں گے تو ہم اٹھیں گے. نہیں بھائی نہیں, آپ کی کوئی فیملی ویلیوز ہونی چاہیے, آپ کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے. آپ کے گھر میں بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دے آر ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں ہمارے, اس پہ آپ بھی عمل کریں اور وہ بھی عمل کریں.
اچھا اب یہ بھی ضروری ہے کہ بھائی آپ اچھے ہوں گے تو اولاد اچھی ہوگی، یہ تو ہمیں قرآن سے ہی ملتا ہے. وہ جو سورہ کہف میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام گئے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کی فکر کیسے ان کا خیال رکھا کہ جب ہم اچھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کا خیال رکھا. تو اولاد کو کی تربیت کے لیے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک رائٹر ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اس نے کہا کہ before having children I had 6 theories of parenting. This has to be done, this has to be done, this has to be done. And after having 6 children I have no theory. تو ایک تو میں ویسے ہی کہنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہنے کو، اور مجھے کہنے دیجئے کہ ہم اتنے عقل مند ہیں کہ آج ہم پیرنٹنگ ان سے سیکھنے کو تیار ہیں جن کے اپنے بچے نہیں ہیں. ہم شادی پہ لیکچر ورکشاپس ان سے کرنے کو تیار ہیں جن بیچاروں کی اپنی شادی نہیں ہو رہی، بوڑھے ہو رہے ہیں، یا ان کی شادی کو بھی 2-4 سال گزرے. 2-4 سال تو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، ایوری تھنگ از گڈ، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. وہ تو 2-4 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں بھی زمین پہ رہتا ہوں، تم بھی زمین پہ رہتی ہو، مجھے بھی بھوک لگتی ہے اور تمہیں بھوک لگتی ہے، اور مجھے بھی غصہ آتا ہے تمہیں غصہ آتا ہے. ہم اتنے عقل مند ہیں. کوئی بھی کام کرتا ہے آدمی تو دیکھ کے کرتا ہے نا، یار اس فیلڈ میں وہ کون ہے، اس کے بچے ہیں نہیں ہیں، اس کے 2-4 بچے 5 بچے 6 بچے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس نے کوئی کام کیا ہوا ہے، اس کے مختلف بچے ہیں اور ہر انسان یونیک ہے. تو وہ صحیح کہہ رہا تھا بیچارہ کہ ماں باپ بننے سے پہلے میرے پاس 6 تھیوریز تھیں کہ ہاؤ ٹو بی اے بیسٹ پیرنٹ، لیکن آج 6 بچے ہو گئے، میری ساری تھیوریاں فیل ہو گئی ہیں کیونکہ ایوری چائلڈ از ڈفرینٹ. تو کچھ تھیوری میں رکھ دیتا ہوں، تھیوری نہیں بلکہ میں پوائنٹس رکھ دیتا ہوں. میری ماشاء اللہ 6 بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے الحمدللہ. سب سے پہلی چیز جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کا رول ماڈل بننا ہے. اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ہم ان کے لیے اللہ کے آگے نیک بنیں گے، دعائیں کریں گے، نیک اعمال کریں گے. ان کو پتہ ہوگا گرمی ہو سردی، اسموگ ہو اسموگ نہ ہو، سردی ہو برف پڑ رہی ہو، فجر کے ٹائم میرا باپ اٹھے گا اور فجر پڑھنے جائے گا، کچھ بھی ہو جائے. نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر آج وہ نہیں اٹھ پا رہا، وہ نہیں جا رہا، لیکن اس کے جو دل کے اندر ایک وائٹ بورڈ ہے نا، اس پہ یہ نقش ہو گیا ہے، نماز نماز نماز، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ گھر میں جھوٹ بولیں گے، آپ کے بچے بھی جھوٹ بولیں گے. وہ گھر سے آپ نہیں جیت سکتے، گھر والوں کو سب پتہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہے نا وہ کیسا ہے، اگر اس کی فیملی لائف کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو شوہر کے بارے میں بیوی سے پوچھ لیں، بیوی کے بارے میں شوہر سے پوچھ لیں. نمبر 1 ایموشنل کر کے پوچھیں گے، سچ بتا دے گی، ایسے پوچھیں گے جھوٹ بتائیں گے، پتہ چلے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کسی کی پروفیشنل لائف کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس کے کسی کولیگ یا اس کے کسی امپلائی سے کہیں راستے میں کھڑے ہو کے پوچھ لیں کہ یہ کیسا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ شخص کیسا ہے. تو رول ماڈلنگ از دا فرسٹ تھنگ جس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 کنیکٹ دیم ود اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کریں. یہ فکر نہ کریں وہ میری مانتے یا نہیں مانتے. اگر وہ اللہ کی مانتے ہوں گے تو لازماً آپ کی بھی مان لیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے حکم دیا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی رضا میں ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. ان کو اللہ سے کنیکٹ کریں. دیکھیں لقمان علیہ السلام نے کیسے کنیکٹ کیا بار بار اپنے بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی اقم الصلاۃ، یا بنی اے میرے بیٹے تو دنیا میں کوئی بھی چیز کر لے، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، پتھروں میں ہو، اللہ اس کو لے کر آ جائے گا. اللہ سے نہیں چھپا سکتا. تو اللہ سے کنیکٹ کریں، وہ خود ہی آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا. نمبر 3 ڈونٹ میک دیم مٹیریلسٹک. اتنی چیزیں آج ہم نے بچوں کو دے دی ہیں. ماں باپ آتے ہیں، دوست احباب بہن بھائی مشورے کرتے ہیں، بچے بات نہیں مان رہا ہے، کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کسی چیز میں. اتنا کچھ میں نے کیا، ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، محنت ہی نہیں کرتے، کوشش نہیں. کیسے کریں گے؟ آپ نے ان کو بیٹھے بیٹھے سب کچھ تو دے دیا.
ان کو کوئی اسٹرگل ہی نہیں کرنی پڑتی, ان کو کوئی چیز جیتنی نہیں پڑتی, ان کو کبھی کسی چیز کے لیے آپ کے مطلب کوشش ہی نہیں کرنی پڑتی. انہوں نے بولا بھی نہیں تھا, آپ نے آئی پیڈ لا کے دے دیا. انہوں نے بولا بھی نہیں تھا, آپ نے ان کو آئی فون لا کر دے دیا. انہوں نے بولا بھی نہیں تھا, آپ نے ان کو اسمارٹ واچ لا کر دے دی. ابھی وہ اسکول جانا شروع ہے, آپ نے ان کو گاڑی لا کے دے دی. اللہ نے آپ کو دیا, ٹھیک ہے, آپ کی اولاد کے لیے دیا, آپ خرچ کر سکتے ہیں, لیکن ان کو اتنا مٹیریلسٹک نہ بنائیں کہ وہ آپ سے اس لیے محبت کرتے ہوں کہ آپ سے چیزیں ملتی ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے کیسے بندے ہیں اور اپنی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں. ماں باپ کی اس سے بڑھ کے اور کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ کل اگر یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور میں نہ ہوں تو پھر یہ کیا کریں گے, یہ اس قابل ہو جائیں. نمبر 4, سیٹ اپ فیملی ویلیوز. آپ کی فیملی کی ویلیوز ہونی چاہیے اور وہ ویلیوز پہ آپ بھی عمل کرنے والے ہو. اللہ کی عبادت ہے, حقوق العباد ہے, اخلاقیات ہیں, پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے, صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہے, کھانا کھاتے ہوئے کھانے کو ضائع نہیں کرنا ہے. مطلب جو اللہ رحم فرمائے ہمارے یہاں ہوتا ہے کھانا کھاتے ہوئے, میں تو حیران پریشان ہوں کہ یہ بار بار آیت پڑھتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور کھانا ہم کیسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں, اللہ رحم فرمائے کیسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو میں تو اس نتیجے پہنچوں گا کسی کا دین آپ نے دیکھنا ہے نا تو اس کی کھانے کی پلیٹ دیکھ لیا کریں, کتنا کھانا وہ ضائع کر رہا ہے. ایک ایک چاول کا دانہ, میں نے آپ کو اگزامپل دی, کتنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی مخلوقات کو, کتنی ٹیکنالوجیز کو, کتنے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ چاول کا دانہ آپ کے حلق میں آ جائے اور ہم اس کو کس طرح ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی فیملی کی ویلیوز ہونی چاہیے جو سب کو پتہ ہو اور سب اس پہ عمل کرتے ہیں, اور سب سے پہلے ہم اس پہ عمل کرنے والے ہوں تاکہ ہمارے بچے بھی اس پہ عمل کریں. پھر اسپینڈ ٹائم ود دیم, ان کے ساتھ وقت گزارا کریں, ان کا خیال کیا کریں, ان سے باتیں کیا کریں, سوائے ڈانٹ ڈپٹ کے, سوائے ہوم ورک کے, سوائے ڈسپلنری ایکشنز کے اور بھی کچھ چیزیں ہونی چاہیے لائف میں. کھانا پینا, ہنسنا بولنا, پسند ناپسند, یہ سب چیزیں, گیمز کھیلیں, کچھ ایکٹیویٹیز کریں, یہ سب چیزیں آپ کریں ان کے ساتھ. اور نمبر 7, ہاؤ مچ دعا یو میک فار یور چلڈرن. قرآن کریم میں اولاد کے لیے کتنی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. کوئی پتہ ہے گا قرآن کریم میں کوئی دعا ہے جو انسان اپنی اولاد کے لیے مانگ سکتا ہے؟ ربی ہب لی من الصالحین, اور ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اور قرآن کریم میں یہ کیا ہے دوبارہ, وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ, اور یہ دعائیں کس لیے ہیں؟ تلاوت میں پڑھتے رہیں یا خاص طور پہ بھی اس کا اہتمام کریں اپنی اولاد کے لیے مانگنے کے لیے, ان کے لیے. تو دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے انسان کو اپنی اولاد کے لیے, خاص اہتمام. وقت نکالیں, قبولیت کے اوقات میں ان کے لیے دعا کریں, تہجد کے وقت ان کے لیے دعا کریں, اللہ سے نام لے لے کے اپنی ہر اولاد کے لیے دعا کریں. جو آپ چاہتے ہیں وہ زندگی میں ایسا کریں, وہ اللہ سے مانگیں, کیونکہ یہ اولاد جو ہے بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑا, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے, اور ظاہر سی بات ہے ذمہ داری بھی ہے. اچھا, ان ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی میاں بیوی کے بارے میں اور ماں باپ کے بارے میں, اولاد کے بارے میں, تو اس میں 2 باتوں کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو کہنے والا یعنی میں ہوں, اس معاملے میں آپ سے کہیں بہتر نہیں ہوں, میں خود اسٹرگل کر رہا ہوں. تو کہیں آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ میں اپنے ماں باپ کا بڑا خیال کرنے والا اور اپنی بیوی سب بہت ہی محبت کرنے والا اور یہ سب کرنے والا ہوں, تو میں بھی اسٹرگل کر رہا ہوں, میرے اندر بھی بہت کمزوری ہے, میرے لیے بھی دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اور نمبر 2 یہ خاص طور پہ ماں باپ کے باب میں, یعنی ماں باپ کے بارے میں ہم نے بات کی نا, تو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے نیچے نہیں دیکھنا, آپ نے اوپر دیکھنا ہے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ سے توقع رکھنی اور کچھ نہیں کرنا. مطلب یہ ہے کہ جب یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ الکبر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اللہ احسان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں,
تو آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچنا. آپ جن کی اولاد ہیں آپ نے ان کے بارے میں سوچنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے ہیں. ہم فوراً سوچتے ہیں جیسی ہمیں کچھ چیز پتہ چلتی ہے نا, ہم پوری دنیا کے 8 ارب لوگوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. کس کو سوچیں کون فٹ ہوتا ہے اس کے اوپر سوائے اپنے. تو ہمارے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دیے ہیں جن کے حیات ہیں, بہت بڑی نعمت ہے, ان کی قدر کریں, ان کا خیال کریں, ان کی خدمت کریں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے تو ان کے جانے کے بعد ان کی لیے صدقہ جاریہ بنے, ان کے لیے دعا کریں. ان کے جو حقوق ہیں مرنے کے بعد دعا کرنا, استغفار کرنا, ان کے وعدوں کو پورا کرنا, ان کے رشتہ داروں کا خیال کرنا, وہ کریں. تو نیچے دیکھنا چھوڑ دیں. ہمارا کام تو اپنی ذمہ داری پورا کرنا ہے, باقی اگر اللہ کا حکم ہوگا تو انشاءاللہ بہت نیک صالح اولاد بن جائے گی. اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ کا حکم ہوگا تو نوح علیہ السلام سے بڑھ کے کون ہے ہم میں سے؟ کوئی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا اولاد کی. بڑا بیٹا تو خاص محبت کا مرکز ہوتا ہے, سب سے قریب ہوتا ہے شروع میں وہ, لیکن وہ کھڑا ہو گیا وہ اللہ کے آگے, وہ پہاڑ پہ جا کے کھڑا ہو گیا کہ میں تو پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں. اور یقین کریں میں تو کبھی اس طرح سوچا نہیں تھا. ابھی میں گیا ہوا تھا پچھلے ہفتے الحمدللہ عمرے پہ, تو میں وہاں پہ مدینہ میں, آپ میں سے کوئی جانے کا کسی کو اللہ تعالیٰ موقع دے, اللہ ہم سب کو بار بار بلائے, تو وہاں پہ روزے سے اس طرف جا کے نا صفیہ میوزیم بنا ہوا ہے. اس میں انہوں نے بہت زبردست سیرت کی جو نا ڈفرینٹ پروفٹس کی جو سٹوریز ہیں نا اس کی انیمیشن بنائی ہوئی ہے. تو میں تو ابھی موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام والے میں میسمرائز ہو گیا کہ کیسے اوپر جا کے پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نوح علیہ السلام کو کشتی بناؤ, اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور علاقے کے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, کیا کر رہا ہو, مطلب اینیمیشن میں دکھایا اور ٹھٹے مار رہے ہیں. اور نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنائے جا رہے ہیں. اور جب ہم سونامی کا سنتے ہیں نا, سونامی کا, تو وہ سوچیے وہ سونامی سے کچھ زیادہ ہی بڑی چیز ہوگی جو بڑے بڑے پہاڑ چلے گئے. بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے کھڑا ہوا تھا, نیچے نہیں کھڑا ہوا تھا. انہوں نے ایسا ڈپک کیا, وہ سمندر کا جو ریلا آیا, وہ سونامی آیا, وہ پہاڑوں کو بہا کے لے گیا. اور وہ کشتی جو تھی جس میں نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مخلوقات کو رکھا, انسانوں کو رکھا جو ان پہ ایمان لے کر آئے, وہ کشتی سونامی میں تیر رہی تھی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہ دکھایا کہ موسیٰ بنو اسرائیل جا رہی ہے, پیچھے فرعون کی فوج کھڑی ہے, اور وہ لے کے نکل گیا, پیچھے سے فوج آئی, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے کو پانی کو برابر کیا اور وہ پانی کے اندر غرق ہو گئے. کیا منظر ہوگا, کیا اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو دکھایا ہوگا کہ اللہ کی طاقت کیا ہوتی ہے اور اللہ کی قدرت کیا ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتوں میں 2 چیزوں کو یاد رکھیں کہ کہنے والا آپ سے کوئی خاص نہیں ہے, مجھے بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان ساری چیزوں میں دیکھیں کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے. ہمارے حقوق ادا ہو نہ ہو وہ اللہ اس کا اجر دے دیں گے انشاءاللہ, لیکن ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کا ہم سے سوال ہوگا. تو اگر ایک بلیسڈ فیملی جو ہے وہ ہوتی ہے جس میں اولاد, جس میں ماں باپ, جس میں میاں بیوی سب کیسے محبت کے, ہمدردی کے, اللہ کے خوف کے رشتے میں ہوتے ہیں, تو پھر اس پورے خاندان میں, اس پورے گھر میں ایک محبت ہوتی ہے, ایک اللہ کی طرف سے برکت اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, ایک سکون ہوتا ہے جو انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور پھر ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو بھی, پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خاندانوں کے ساتھ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں اس موضوع سے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ.